बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, बड़े अहम मामलात आपके सामने दोबारा। आज वैसे दुनिया में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम है 76 साल से हम लोग तो समझ ही नहीं पाए। सदर ने जो ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अजीब फैसला किया। उन्होंने कहा ख़त का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब दूसरे मानों में परवाह ही नहीं। कंपनी ने हुक्म दिया जवाब ही ना दो इसको। ये यहाँ सदर आपको पता है कौमी असम्बली की बात कर रहा है, सूबों की तो बात ही नहीं कर रहा, छोड़ दो इसको। नैब तरामीम का फैसला हुआ, अभी तक लोग हैरान हैं ये फैसला क्या है। हर काम की एक टाइमिंग, एक वक्त है असल में, और वो उस वक्त पर उसकी अहमियत है। उमर बंदयाल साहब ने रिटायरमेंट के एक दिन पहले 15 सितंबर को, यानी 16 को रिटायरमेंट है, एक दिन पहले उन्होंने अलविदाई मुलाकातें की और फैसला दे के निकल गए। ये 5 सितंबर को उन्होंने फैसला महफूज किया और आज हो गई है 15 सितंबर। देखें 10 दिनों में कितने लोग मुल्क से फरार हुए। बंदयाल साहब का जो फैसला, उस पर तफसील से मैं आपके सामने सारे मालूमात रखता हूँ। ये हुआ क्या है, 2 जजेस की गैर मुल्की सफरा से मुलाकात हुई। अहमद वड़ाइश ने खबर दी, साकिब बशीर साहब ने इसको कन्फर्म भी किया। ये कौन से जजेस हैं और क्या मुलाकात हुई वो बात करते हैं उस पर। सदर ममलकत भी इस वक्त सफ़ीरों के सालाना अशाइये से खिताब कर रहे हैं, आरिफ अलवी, लेकिन अमरीकी सफ़ीर नहीं है। किसी को कोई पता नहीं वो किस दफ्तर में बैठा है, किसके साथ मीटिंग कर रहा है, और असल वारदात ही वहाँ हो रही है। लेकिन सबसे पहले जो नैब की तरामीम कालदम हुई, सब केसेस बहाल हुए। इसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का केस भी है। अब सवाल यहाँ पैदा है, करप्ट शख्स निगरान वज़ीर आज़म कैसे रह सकता है? एक ऐसा शख्स जिसे उसके अपने इदारे ने करप्ट साबित किया, ये भी ओहदे से फारिग हो सकते हैं। मामला कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल बन चुका है। ये अहम मामला है क्योंकि करप्शन का तो वैसे चोली दामन का साथ है, आपको पता है। लियाकत अली खान एक फटी बनियान वाला और वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक अपनी ज़ाती ज़मीनें बेचकर सियासत करता रहा। बाकी तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी, राजा रेंटल, गिलानी, जरदारी, अनवारुल्लाह काकड़, सारे के सारे करप्ट। सबसे ज़्यादा फ़ायदा शहबाज शरीफ ने उठाया। और ये छोटे छोटे भी नहीं बचे, फजल रहमान, मरियम नवाज़, जरदारी की बहन वो, फरियाल तालपुर, इसहाक डार, 2 ख्वाजे, राना सनाउल्लाह, मखदूम, मांडवी वाला और शर्जील मेमन और फवाद हसन, सारे के सारे ही शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखें इसमें, नुकसान सॉरी इनकी कंपेन देखें तो मुस्लिम लीग नून ने की, गाली गलोच की कंपेन उन्होंने खोल दी। जस्टिस गुलजार, जस्टिस खोसा, ये जब रिटायर हुए तो उन्होंने क्या किया, ऐसी ऐसी गंदी बातें। जस्टिस साकिब निसार और अब बंदयाल। एक तरफ मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास चल रहा था जब ये फैसला आया नवाज शरीफ की वापसी के इंतजामात और जायज़ा, उधर फैसला आ गया। अब आप देखें उन्होंने करना क्या था। लोगों ने तो मजाक भी उड़ाना चाहिए, नवाज शरीफ की फ़्लाइट भी कह, अच्छा ये मुमकिन भी है क्योंकि 4 साल में 154 मरतबा नवाज शरीफ ने कहा, मैं गिन के बता रहा हूँ आपको कि मैं आ रहा हूँ। लोगों पार्टी ने कहा लेकिन नहीं आए। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन पे इजलास कर रही है और बिलावल इस वक्त खुल के आ गया सामने। उसने वज़न सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने, इलेक्शन शेड्यूल और तारीख के ऐलान का मुतालबा, और साथ उसने एक बात की, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दे रहे, तशवीश है। ये 2 दिन का इजलास इनका चल रहा था और उसके बाद उन्होंने कहा इंतखाबी शेड्यूल आप अनाउंस करें। बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ठीक है, इस पर डट जाएँ। कंपनी वारदात क्या डाल रही है, मैं थोड़ा माजी देखें। अब बेनज़ीर को हटाया, नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ को हटाया, जरदारी को इस्तेमाल किया, फिर दोनों को हटाया, फजल रहमान को इस्तेमाल किया, और जब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर नून में से काफ निकाल दी, वहाँ से IGI बना दी, निगरान बना ली। तो जरदारी तो ये वारदात समझ गया था। सियासी पार्टियों को उन्होंने लालच दे के, देखो इमरान खान आ जाएगा, उसको हटाना है। जरदारी, फजल रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इकट्ठे हो गए, केसेस तुम्हारे हम ख़त्म करेंगे। इन लोगों ने फ़ौरन अपना अपना दाव डाला। जब खान जेल में चला गया तो अब इन लोगों की तो ज़रूरत नहीं है, इन्हें किस लिए वो अपने सर पे बिठाएं। सुप्रीम कोर्ट से काला था। ज़फ़रुल्लाह जमाली को देखें, उन्होंने वज़ीर आज़म जब बनाया था, मुझे याद आ गया, असम्बली के अंदर एक वर्दी वाला बाकायदा इशारा करता था इस तरह, उधर जाओ वोट डालो, इधर जाओ वोट डालो। तो सारे जब उन्होंने गिनी तो 1 वोट से जीत रहा था। उसने पूछा किसी ने कि एक अक्सरियत है, आप सारे उधर भेज दें। उसने कहा नहीं, जब ये मस्ती करेगा तो वो 1 वोट इधर आ जाएगा। तो इस तरह ये वज़ीर आज़म बनाते रहे। अब नैब तरमीम से सारे वज़राए आज़म ने फ़ायदा उठा, स्वाय इमरान खान। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फिया बयान जमा कराया कि नैब की तरमीम से फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, ये रिकॉर्ड पे बात है। और कंपनी के सरबराह ने खुद नवाज शरीफ के हाथ उठाया और उसका रास्ता रोक दिया। और ये बात साफ साफ इन्होंने कहा है शहबाज शरीफ को कि नवाज शरीफ गवारा नहीं है, हमें शहबाज शरीफ को मान लेंगे। नवाज शरीफ के साथ 7 दफ़ा इनकी आपको पता है कन्फ्रंटेशन हो चुकी है। तो अब सोमवार से आले शरीफ के सारे असासे मंजमद होने जा रहे हैं। और मज़े की बात है कि इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर कोई नैब के केसेस नहीं बनाए, ये अपने बनाए हुए उनके केसेस चल रहे हैं। एक केस शहबाज शरीफ पर जो TT का था, जिस पर फ़र्द जुर्म नहीं लगने दी इन्होंने, वो 24 अरब। अब जो बंदयाल साहब ने किया है, ये फैसला चल रहा था, सबको पता था। मरियम नवाज साहबा ने जो शोर मचाया 2 दिन से, फैसल वाडा की बातें थी, फिर योम निजात जो उन्होंने मनाया, उससे पता लग रहा था क्या हो रहा है।
اور بندیال صاحب نے کیوں یہ فیصلہ کرنا ہی تھا؟ انہیں جب قاضی فائز اور سردار طارق یہ دونوں کی سفیروں سے ملاقات، نون لیگ کے لیے قاضی صاحب کا بڑا نرم گوشہ ہے، اس لیے بندیال صاحب نے جگہ چھوڑ دیا، لیکن سوالات بہت سے وہ چھوڑ گئے، بہت سے سوالات. اور یہ معاملہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ سوالات دیکھیں، بندیال صاحب نے نگران حکومت کو، پی ڈی ایم کو اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی تینوں کو پھنسا دیا ہے. قاضی فائز صاحب کرپشن کے اس میں اگر فیصلہ خلاف دیں گے تو عوام مخالف، پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان پر الزام تو اب لگا نہیں سکتی کیونکہ ایسا ظلم جو عمران خان نے کیا ہے، جیلوں میں ڈالا، اب تو یہ معاملہ بنے گا نہیں. نگران حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی وہ فیصلے کا دفاع کریں یا مخالفت کریں، کس کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن جو سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے تو مخالفت میں اگر آتا ہے تو کون آئے گا سامنے اس کے مخالفت میں؟ نگران حکومت آتی ہے تو پھر تو کمپنی براہ راست شامل ہے. اب نون لیگ اور کمپنی کا اتحاد پھر کھل کے سامنے آ جائے گا، بلاول چھوڑے گا نہیں انہیں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے میں نظر ثانی کی شک کیوں ڈال کے چلے گئے؟ اور پھر کابینہ کے جن لوگوں کے نام ڈالے ہوئے اگر وہ سارے نائل ہوئے تو پھر نگران حکومت کا کیا بنے گا؟ مقصد ایک ہے، نگران حکومت کا وقت لمبا کرنا ہے. لوٹا ہوا مال لینے میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ باجوہ صاحب تو خود کہتے رہے کرپشن تو ہوتی ہی نہیں. عمران خان نے جب انٹرویوز بھی کیے تھے بڑے عہدے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا 3 بڑے اہم انٹرویو کیے تھے، اس میں عمران خان نے ان سے پوچھا تھا آپ کے لیے اکانومی احتساب کیا چیز ضروری ہے، تو ان میں سے 2 نے کہا نہیں اس کا احتساب کا کوئی مقصد نہیں. شبر زیدی کل میرے ساتھ کیا کہہ رہا تھا کہ احتساب کرنا تو ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہے، مال تو کوئی واپس نہیں کرتا. جو لوٹا ہوا مال ہے وہ تو شہباز شریف وغیرہ لے کے 24 اور 5 جہاز انڈیا کے آئے تھے، آپ کو یاد ہوں گے جنوری میں سارے لے کے مال. لیکن ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ 5 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہو، 5 ستمبر کو لڑائی کے بعد جو موقع یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مارے. عارف علوی جس طرح 6 نومبر الیکشن کی آپ کو پتہ ہے تاریخ دے رہا ہے، یہ بھی ہومیوپیتھک تاریخ تھی. اب دیکھا جائے تو عمر بندیال صاحب اپنے لیے فیس سیونگ کر رہے ہیں کہ فیصلہ محفوظ کر کے اس دن کے لیے رکھا تھا. 2 فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ دے دیں گے یا یہ دے دیں گے، کہ تحریک انصاف اس کو ناراض ہے. اپنا ضمیر جاگنے والا معاملہ میں نہیں مانتا، فیس سیونگ مان سکتا ہوں، کیونکہ ضمیر جاگتا تو 9 اپریل کی ناجائز واردات بندیال صاحب نہ کرتے جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا. تحریک انصاف اور پاکستان کی بیٹیاں جس طرح انہیں جانوروں کے آگے ڈال دیں، مائیں بہنیں بیٹیوں کو نوچنے کے لیے قتل ہوئے، جبری گمشدگیاں، چھوٹے چھوٹے بچے نفسیاتی ذہنی مریض بن گئے. بندیال صاحب شترمرغ کی طرح ریت کے منہ میں سر ڈال کے بیٹھا رہا. دل نہیں مانتا میرا کہ یہ ضمیر کے آگے اس طرح ہو، سوال ہی نہیں پایا. جلادوں کو چھٹی ہوئی دی تھی اس طرح، جو مرضی کرو، الٹی چھری کرو، اور یہ شیور مرغی کی طرح آپ کو پتہ کاٹتے رہے اور یہ تڑپ کے دیکھتے رہے ان کو اس طرح. اب یہ اس لیے کہ ریٹائر ہو کے لوگ جوتے نہ ماریں، تھوکیں نہ، افتخار چودھری والا حال نہ کریں جس طرح اس کے ساتھ لندن میں ہوا. تو یہ باریک واردات کی. تحریک انصاف کے لوگ عمران خان پہ فخر کریں باخدا، اسے پتہ ہے 90 دن کا ریمانڈ ہے نیب میں. خود یہ ابھی رانا ثناءاللہ مذاق بھی اڑا رہا ہے. چیف جسٹس نے کہا عمران خان کو کہ آپ کو فائدہ ہوگا نیب کے اس میں رہنے دیں. عمران خان نے مجھے فائدہ نہیں چاہیے، میں قانون پہ چلوں گا. اٹک جیل میں اب ایک اہم شخصیت جو ملاقات ہوئی، جس نے آج جمعے کو اعلان کرنا تھا، 1 گھنٹے کی ملاقات. عمران خان کا چونکہ موقف سخت تھا، تلخی ہوئی، 10 منٹ میں ملاقات ختم. کہتے ہیں انسانی ہمدردی میں آپ کو باہر بھیج دیں گے. دیکھیں ساری لیڈرشپ باہر ہے، سب بیٹھے ہوئے باہر، آپ بھی چلے جائیں. عمران خان نے کہا میں 5 سال کے لیے اس جیل میں رہنے کے لیے اپنا ذہن بنا چکا ہوں. 5 سال. سائفر بناؤ، قادر ٹرسٹ بناؤ، نیب بناؤ، جو دل میں آتا ہے جاؤ کرو. اب یہ پریشان ہو گیا، کریں کیا؟ اسے کس چیز سے ڈرائیں؟ گولیاں اس کو مار دیں، قید کر دیا، سارا خاندان اس کا ہم نے پرچوں میں ڈال دیا، بھانجے بہنیں سب نہیں باز آ رہا. اب پاکستان میں جو نواز شریف کے 10% چاہنے والے ہیں ان کو بھی یہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات، یہ پروپیگنڈا ان کے دماغ میں ڈالا گیا نا کہ عمران خان کو امریکہ، برطانیہ، یہودی لابی پروجیکٹ یہ وہ. یہ امریکہ اور برطانیہ کے اگر ہوتے تو ڈیل کرتے. 2007 میں مشرف کے خوف سے بے نظیر بھی باہر تھی، نواز شریف بھی باہر تھے. کونڈا لیسا رائس اس وقت سیکرٹری اسٹیٹ تھی، میثاق جمہوریت کے نام پہ ان کی ڈیل کرائی گئی. پہلے بے نظیر آئی، پھر پیچھے پیچھے نواز شریف بھی آ گیا. باقاعدہ طور پر امریکہ نے سہولت کاری کی. اور آج وہی امریکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے آن ریکارڈ گھروں میں کہہ رہے ہیں، میں نے پچھلے ریکارڈ میں بتایا بھی اس میں ویلاگ میں، کہ عمران خان تمہارے ملک کے لیے اچھا نہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اس وقت کیونکہ مشرف کیوں نہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد چاہیے تھی، جو عمران خان کسی صورت میں آج بھی کرنے کو تیار نہیں. اور آپ کو یاد ہے اس وقت پاکستان میں کیا حالات تھے، ریمنڈ ڈیوس، بلیک واٹر دندناتے پھرتے تھے. یہ مجھے یاد ہے ایک جہاز میں مجھے اس طرح ملا، پستول رکھا ہوا تھا اس نے. وہاں وزیر اعظم نہیں رکھ سکتے تھے اس دور میں، امریکی تھا. ان کا پروٹوکول صدر سے زیادہ ہوتا تھا. 2 بندے مار کے گھوم پھر رہے تھے. آپ کو ریمنڈ ڈیوس کیسے نکلا تھا آپ کو یاد ہوگی ساری واردات. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ جب بھی ڈکٹیٹر کا آیا زور، یہ فوراً امریکہ برطانیہ کی طرف دوڑ. ان کی ٹویٹس پڑی ہوئی آج بھی ریکارڈ میں. مریم نواز سے آج بھی برطانیہ، امریکہ کی، آسٹریلیا کی کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ عمران خان سے ڈیل کی کوشش. دیکھیں میں آپ کو بڑی واضح بات بتاؤں
کہ نواز شریف یا شہباز شریف، آپ ان سے ایک سوال پوچھے صرف، کیا آپ امریکہ کو فوجی اڈے دیں گے؟ کیا امریکہ کو اپنے ملک میں آپریشن کی اجازت ہے؟ وہ کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دیں گے. آپ کسی بھی ٹینکر سے، میرا چیلنج ہے، میرے ساتھ تو نہیں کبھی بیٹھیں گے، وہ انہیں گھما پھرا کے ٹال دیں گے. نیب ترامیم ہو، احتساب کے نام پہ واردات ہو، اگر یہ دلیا بنانے والے، سیمنٹ بنانے والے، پراپرٹی ڈیلنگ والے، FBR والے، ان کو اگر پکڑیں، جس طرح باجوہ صاحب کے 12 ارب ان کے نام پہ، اشفاق کہنی کے بھائی 8 ارب، عاصم باجوہ کی فرنچائزز پیزا کی، اگر وہ پکڑتے تو، ورنہ یہ سب فراڈ ہے. ان کے بیرون ملک بنے فلیٹس، جزیرے سب ہیں. باجوہ صاحب کی 42 لاکھ تنخواہ تھی سال کی، مسز کی اکاؤنٹ سے 12 ارب روپے وہ FBR کو، وہ احمد نورانی نے جو سارا کیس سب کو پتہ ہے. ہلری کلنٹن کا بیان دیکھے، اس نے کہا پاکستان میں جو حکومتیں وہ بنتی ہی صرف کمپنی کی مدد سے ہیں. اصل میں اضافہ کمپنی نے پھر ایک دفعہ انہیں اپنی طاقت دکھائی ہے کہ تم لوگ صرف جوتے کی سنوک پہ ڈگیوں میں بیٹھ کے آنے والے گیٹ نمبر 4 کے باہر لائنوں میں فرد جرم لگائیں، ملک کا حکمران لگائیں، جسے اٹھا کے باہر پھینکیں، جلا وطن کریں، ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اور تم نے اگر کرنا تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بناؤ اپنی. سپریم کورٹ میں پروسیجر کا جو ترمیم کا بل ہے، قاضی صاحب 18 ستمبر کو، سماعت 18 ستمبر کو، اس کیس کو ڈسمس کرنے میں قاضی صاحب اگر کامیاب ہوں گے تو پھر آج کے فیصلے پر اپیل ہوگی، اور جو بینچ قاضی صاحب بتائیں گے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی واردات ہے، نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، ہمارا پاکستان، یہ والا کام ہے، نہ تیری نہ میری، بس توڑ ہی دو. لفافے دانشور چھوڑ دیے انہوں نے کھلے. نواز شریف کمپنی سے اس کی ذرا پڑے پیٹے، ایسے ایسے پاگل ہوئے ہیں غصے سے اس وقت، اور بندیال کو دونوں طرف سے گالیاں مل رہی ہیں. اور دوسری طرف قومی اداروں کے خلاف تقاریر پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پھر انہوں نے مسترد کر دی. حسان نیازی ابھی بھی کیا ہے، اور اس کا نام اشتہاریوں میں بھی ڈالا ہوا ہے. ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی لکھا ہے، او لیول کی اردو کی کتابیں اٹھائیں، اس میں آپ دیکھیں یہ بچوں کو پڑھا کے آ رہے ہیں جی فنکار اور کھلاڑی سیاست میں کوئی کام نہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں، سرفراز ہے نواز اور عمران خان. دیکھیں یہ ہمارے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا بھائی، ہم نے کٹنگیں کرائی، ہم مطالعہ پاکستان پڑھتے رہے. آج کا بچہ امریکہ کی انگلش ویڈیو وہاں پاکستان میں بیٹھ کے بنا رہا ہے 12-12 سال کا. یہ حرکتیں تمہیں مزید ذلیل کروا رہے ہیں، خان کی عزت وقار میں مزید اضافہ، اور یہ ذلت کی پستیوں میں گر رہے ہیں. بچے کو پاکستان کے پتہ ہے یہ بات. گولیاں خان کو انہوں نے ماری، توڑنے کی کتابیں انہوں نے لکھی، پارٹی کے لوگ انہوں نے قتل کیے، 200 مقدمے انہوں نے بنائے، گھر والوں پہ اس کے ظلم، اس کے چاہنے والوں پہ ظلم، اسے میڈیا بند، اس کا نام لینا بند، اسے اکیلا کر دیا تھا انہوں نے زمان پارک میں. آپ کو یاد، اس کے گھر حملہ کر کے بچوں کی تصویریں اس کی رہے، غدار، دہشت گرد، اور وہ جیلوں سے بھی گیا تھا. 14 اگست مناتے رہنا، ڈٹے رہنا. بزرگ بچے ڈٹے ہوئے ہیں، ڈرے ضرور ہیں لیکن اس کی حمایت نہیں چھوڑتے. ان کا نام، الیکشن کا نام سنتے ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہے انشاءاللہ. تو یہ اس ڈر اور خوف سے نہیں نکل پا رہے. خان خوف کا بت توڑنا چاہتا تھا عوام میں، اور ان کے اندر بھی خوف کا بت ہے. عوام کے اندر جو خوف کا بت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ان کے اندر خوف کا بت عمران خان کا ہے اصل میں. یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ آ گیا تو کیا کرے گا. یہ جو 16-18 مہینوں میں واردات کر رہے ہیں، ان کے حساب وہ نکالے گا تو کیا کریں گے. یہ اپنا اس لیے 3 سال جلدی پورے کر کے نکلنا چاہتے ہیں. یقین کریں یہ بھی تنگ ہے اندر سے، یہ بھی بہت تنگ ہے اس وقت، کیونکہ جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے ایک لیول پہ آ کے وہ تھک جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے پولیس میں مارتے ہیں، وہ ایک ٹائم آتا ہے تھک جاتے ہیں مار کے. بچوں کو کئی لوگ مارتے ہیں مدرسوں میں، ڈھیٹ ہو جاتا ہے بچہ، جی بچہ ڈھیٹ ہو گیا، مار اب سے اثر نہیں کرتی. یہ انہیں عمران خان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ 72 سال کا اتنا کس طرح اپنے ارادوں پہ رٹل ہے. کیونکہ اسے پتہ ہے اس کے پاس کھونے، جس شخص کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو اس سے ہمیشہ ڈرو. اس کی نظر اب صرف آخر، وہ اس نے شہباز گل نے ایک واقعہ بتایا تھا جہاز میں، جب کہ وہ طوفان آیا تو اس نے کہا خان صاحب پارٹی کا کیا بنے، اس نے کہا پارٹی کی پڑھی ہے، میں آخرت کی سوچ رہا ہوں. تو حقیقت ہے جب انسان ادھر اپنی نظر لگا لے پھر یہ دنیا کی چیزیں بڑی معنوی ہو جاتی ہیں. وہ اللہ کمی بیشی معاف کرے، تبلیغ میں کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مثال ایک مرے ہوئے مچھر کے پر کے برابر ہے. تو ویسے اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اور پر امید رہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.